خاکی عناصر ہونے کے ناطے یہاں پہ فٹ بیٹھے، اس کا موسم اس کو مطابق آئے، اوپر جائے تو یہ دوسرے اجزاء، خاکی اجزاء اس کے تحلیل ہو جائیں، نوری اجزاء بدل جائیں۔ اسی کو کہا گیا کہ مومن کی شان یہ ہے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اقبال اسی کو کہتے ہیں۔ عالم علم الہی سے نیچے اترا، پہلے علم الہی کی صورت میں موجود تھا، نیچے اترا روحی کائنات کی صورت میں ایک شکل پیدا ہو گئی، نیچے اترا پانی کی شکل پیدا ہو گئی، پھر آگے بڑھا صلب پدر میں ایک اور حیت بدل گئی، پھر آگے بڑھا رحم مادر میں ایک اور شکل بدل گئی، پھر آگے بڑھا انسانی کائنات میں ایک اور صورت پیدا ہوئی، پھر آگے بڑھے گا برزخی کائنات میں اس کی شکل جدا ہو جائے گی، برزخی کائنات میں اس کی شکل جدا ہو جائے گی، پھر آگے بڑھے گا آخر کی کائنات میں اس کی شکل اور ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی شے رب نے تخلیق کی ہے جو جدھر جائے ادھر فٹ بیٹھتی ہے، جدھر جائے ادھر۔ فرشتوں میں جائے تو یہ لگتا ہی فرشتہ ہے، اور شیاطین میں جائے تو چوٹی کا شیطان لگتا ہے۔ نبیوں میں جائے تو یہ معصومیت کا ایک عظیم شاہکار بنتا ہے، نبیوں کی خصلت اختیار کرے تو یہ اور عجوبہ روزگار بن جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ پیغمبری اختیار کرے تو اس کے اندر کی ناری طاقتیں، نوری طاقتیں، خلقی طاقتیں، مادی طاقتیں پھر ایک خوبصورت اعتدال پیدا کر لیتی ہیں۔ پھر خدا بندے قدوس وہ جو اعتدال پیدا ہوتا ہے، اس اعتدال کو حسن کا شاہکار قرار دیا جاتا ہے۔ پھر اس نبی کے لیے رب کہتا ہے مجھے اگر دیکھنا ہے کسی نے تو پیغمبرانہ صورت میں دیکھا، اور پھر پیغمبروں میں سے بھی قیمتی جوہر کو تلاش کیا تو کہا حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات کے جواہر کو، اس کو خوبصورت تخلیق کیا تو بڑی قیمتی شے تخلیق ہوئی انسان۔ سارے عناصر ملا کے ایک بڑی خوبصورت شے تخلیق کی، ایک بہترین ایسی تخلیق کی کہ آنکھ کھولے تو مادے کو دیکھے، بند کرے تو انوار کو دیکھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ سے سنے تو ہر ایک شے کی آواز سنے، کان کو سنے تو ہر ایک شے کی آواز سنے، اسی کان کو بند کرے تو عرش پہ صدا سنے۔ یہ چاہے تو عرشی آوازیں سنے، چاہے تو فرشی آوازیں سنے، چاہے تو لاہوتی ملاکوتی کائنات کو دیکھے، چاہے تو جسمانی انسانی کائنات کو دیکھے۔ کیا خوبصورت چیز ہے یہ انسان۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو نائب بنایا جا رہا ہے۔ انسانوں میں بھی پھر چوٹی کے انسان بناتا گیا نا، درخت بنا، پھر اور آگے تحقیق ہوتی جا رہی ہے کہ نہیں ہوتی جا رہی؟ اسی طرح انسان کو پیدا کیا مگر آدم بنایا، ابھی یہ را میٹیریل تھا آدم، پھر آدم کی کانٹ چھانٹ کرتے کرتے پھر اسی سے انسان تخلیق ہو گیا۔ اسی سے کیا تخلیق ہو گیا؟ آدم کی ترقی یافتہ شکل کیا ہو گئی؟ انسان۔ انسان کی آگے یہ انسان آدم بھی رہا تو انسان بن گیا، اور سمجھے؟ پھر انسان بھی رہا تو ایک ولی بن گیا، پھر ایک ولی بھی رہا، ولایت بھی رہی، مگر اوپر بڑھا اور بلند ہوا تو پیغمبر بن گیا۔ اب سمجھتے؟ یعنی وہ اس کی پیغمبری بھی موجود رہی، نبوت بھی موجود رہی، ایک اور خاص شے اس میں پیدا ہوئی تو رسول بن گیا۔ پھر وہ رسول بھی رہا، ایک اور بلندی پیدا ہوئی اس کے اندر تو امام الرسول بن گیا، رسولوں کا امام بن گیا۔ اب سمجھے؟ رسولوں کا کیا بن گیا؟ امام بن گیا، خاتم الانبیاء بن گیا۔ یعنی تخلیق انسانیت کی خوبصورت تشکیل اول بھی محمد تھی، آخر کو جب دیکھا تو بھی محمد قرار پائی۔ آپ سمجھے؟
تخلیق انسانیت کی اولی خوبصورت شکل بھی محمد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری خوبصورت شکل بھی محمد مصطفیٰ کی قرار پائی. اب سمجھیے، اس کو کہا گیا هو الاول والآخر، اول بھی وہ ہے اور آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے اور باطن بھی. آپ کے جسم کی صورت ظاہر کی صورت ہے اور آپ کے روح کی صورت باطن کی صورت ہے. آپ سمجھے، جسم کے ظاہر کی صورت ظاہر ہے یعنی مادہ، اور اندر روح کی صورت ہے یعنی امر، نور، خلق. آپ سمجھیے، عالم شہادت اور عالم غیب. آنکھ عالم شہادت سے تعلق رکھتی ہے، نظر عالم غیب سے تعلق رکھتی ہے، جسم عالم شہادت سے تعلق رکھتا ہے، حرکت عالم غیب سے اور حرارت عالم غیب سے تعلق رکھتی ہے. چلیے ذرا اس بات کو آگے بڑھتے چلے جائیے. تو اب آپ نے اندازہ لگایا، رب نے کہا کہ میں اپنا نائب بناؤں گا، مگر ایسی ذات کو بناؤں گا جو جب وجود بدلے تو سراپا علم بن جائے. سراپا کیا بن جائے؟ اس لیے اقبال نے کہا قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قاری نظر آتا ہے یہ حقیقت میں ہے قرآن. آپ سمجھ گئے اس بات کو کہ نگاہ باطن پہ جا پڑی تو باطن میں یہ مومن نہ صرف قاری رہا بلکہ خود سراپا قرآن بن گیا. اب تک یہ قرآن کس کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب یہ تھا اللہ کے علم میں، اللہ کے ہاں، تو یہ سراپا علم کی صورت میں تھا. انسان پہلے علمی جسم اس کو عطا ہوا، چونکہ رب العزت نے اس کو تخلیق کرنے کا ایک ڈیزائن تخلیق دیا. اللہ نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا ڈیزائن تخلیق کیا، اور ایسا عجیب ڈیزائن تخلیق کیا کہ کوئی شے ادھر سے اٹھائی کوئی ادھر سے اٹھائی. میں نے عرض کر دیا، اسی انسان کی رد و بدل اور تبدیل شدہ سیرت کبھی جبریل کی شکل میں نظر آتی ہے، اور اسی کی تبدیل شدہ صورت کبھی شیطان میں نظر آتی ہے، اور اسی کی تبدیل شدہ صورت کبھی پیغمبری صورت میں نظر آتی ہے. آپ سمجھیے، جس طرح کائنات میں عناصر ہیں اور یہ ساری کائنات عناصر کی ایک ترتیب میں ہے، وہی عناصر آپ اگر ذرا سا رد و بدل کریں تو انسان بنتا ہے. اسی میں وقدرہ تقدیرہ، یہ ایک فلسفہ ہے رب کا، مقدار معین کرتا ہے. اسی جوہر سے، اسی عناصر سے ہاتھی تشکیل دیتا ہے، انہی عناصر سے ایک کالی مرچ بھی تشکیل پاتا ہے، انہی عناصر سے اخروٹ کو بھی بناتا ہے، انہی عناصر سے بادام بھی بناتا ہے، انہی عناصر سے چڑیا کو بھی تخلیق کرتا ہے، اسی عناصر سے بلندر یہ کائنات ہے. کیا کائنات ارضی و سماوی میں تمام مخلوقات جتنی بھی ہے عناصر کی ایک ترتیب خاص ہے جس کو رب نے تقدیر کہا گیا، اور اسی کو مقدر کہتے ہیں. اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مقدر کہتے ہیں. اسی کو کیا کہا گیا؟ بقدرہ تقدیرا. ہم نے ہر شے ایک ڈیزائن کے مطابق بنائی ہے، اور جس شے کا جیسا ڈیزائن بنا دیا ہے وہ اس سے اگلی صورت میں نہیں جا سکتے. جی، اخروٹ کبھی کھجور نہیں بن سکتا، گندم کبھی جوار نہیں بن سکتی. سمجھ گئے نا؟ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس تخلیق میں بھی کچھ سعادت مند بنائے، کچھ سعید بنائے اور کچھ شقی بنائے. اب معلوم ہوا کہ سعادت کبھی شقاوت میں نہیں بدل سکتی اور شقاوت کبھی سعادت میں نہیں بدل سکتی. سمجھ گئے آپ اس کو؟ اب یہ تقدیر ہے اور یہ عجیب ہے. مگر آدم کو تشکیل دیا تو فرمایا میں پیدا کرنے لگا ہوں اپنا نائب. تو میں نے عرض کر دیا فرشتے کے اندر وہ خاصیت ایک تھی، نور تھی، نار نہیں تھی، نار نہیں تھی. پھر شیطانوں اور جنات کے اندر نار تھا، نور، نار تھی، نور نہیں تھی. پھر آبی اور خاکی اور بادی عناصر تشکیل پائے. انسان کے اندر ان چاروں چیزوں کو پیدا کیا. میں نے عرض کر دیا جس کو اقبال نے کہا قہاری و جباری و قدوسی و جبروت. قہاری، جباری، قدوسی، جبروت، اربان. یہ عجائبات قدرت ہے.
ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کرتے جائیں گے.